الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی کے لیے تو بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی نوکری کے لیے۔ اے کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا پیش کریں، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے دربار میں استغاثہ پیش کرنے والے ہو جائیں کہ جب نزا کی سختیاں ہوں، قبر کی تاریکی ہو، تو اس میں اگر ہم پر کرم ہو جائے تو شاید ہماری زندگی جن اجڑے حالات میں گزری ہے تو کم از کم ہماری موت اچھے حالات میں ہو۔ اے کاش کہ ہماری یہ سوچ بن جائے کہ ہم اپنے قبر و آخرت کے معاملات پر غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ کئی جنازے پڑھانے کا، اس میں شرکت کرنے کا، تدفین کا جب موقع ملتا ہے، اللہ کی رحمت سے ایک ماحول کی برکت ہے۔ کچھ لوگ تو وہاں پر بھی بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جنازے میں ابھی کتنی دیر ہے، فلاں کا انتظار، فلاں کو دیکھنا، فلاں کو دیکھنا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، ماحول کی برکتیں، اس وقت بھی ہمارا ذہن یہی بنا ہوتا ہے کہ آج جنازے کی چارپائی پر یہ لیٹا ہوا، کل ہم نے لیٹنا ہے، کل ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، کل ہمیں بھی کوئی کاندھا دینے والا ہوگا، ہمیں بھی قبر میں اسی انداز سے اتارا جائے گا۔ میں اس چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں گا، میں کتنی حسرت سے دنیا کو دیکھ رہا ہوں گا کہ یار کاش کچھ تو خدا کو راضی کرنے کے لیے میں نے کر لیا ہوتا، کاش میں کچھ تھوڑے قدم ہی بڑھا دیتا۔ یقین کریں قسم خدا کی، اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع رحمت ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ اتنا آسانی سے راضی ہو جاتا تو شاید ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، اس نصیحت کو علماء نے پھر کتابچے کی صورت میں چھاپا۔ اس کتاب کا نام ہے ایھا الولد، اے میرے بیٹے۔ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے جنازے کو لے کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں تدفین کے لیے، اللہ تعالیٰ مردے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مردے سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو دنیا میں اپنے چہرے کو بڑا سنوارا کرتا تھا، اپنے چہرے کو سیٹ رکھتا تھا، اپنے باڈی کو سیٹ رکھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تو چاہتا تھا کہ دنیا میں جو تجھے دیکھے وہ تیرا گرویدہ ہو جائے، ہاں، جو دیکھے اس سے تجھ سے محبت ہو جائے، تو تو اپنے چہرے کو سنوارا کرتا تھا، اپنے آپ کو فٹ رکھتا تھا۔ لیکن اے میرے بندے، میری نظر تیرے دل پر ہوتی تھی، تو نے اپنے چہرے پر تو توجہ دی، تو نے کبھی اپنے دل پر کوئی توجہ نہ دی۔ پھر فرمایا جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نعمتیں گنوانا شروع کرتا ہے۔ اے میرے بندے بتا، میں نے کیا تجھے دولت نہیں دی؟ بندہ کہتا مالک تو نے دی۔ کیا میں نے تجھے عزت دی؟ مولا دی۔ کیا میں نے تجھے منصب دیا؟ مولا دیا۔ کیا میں نے تجھے جوانی دی، صحت دی، ماں باپ دیے، گھر بار دیا، اولاد دی، معاشرے کے اندر پریسٹیج دی، اسٹیٹس دیا، مقام دیا؟ بندہ کہتا مولا تو نے سب دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب سب کچھ میں نے تجھے دیا تو نے مجھے کیوں بلا دیا؟ جس رب نے تجھے یہ ساری نعمتیں دی، تو نے اسی کے دربار سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ صبح سے لے کر شام تک اس کی سلامی، اس کی سلامی، اس چودھری کے پاس، اس وڈیرے کے پاس۔ کبھی تجھے توفیق نہیں ہوئی اپنے رب کے دربار میں آتا، اسے سجدے کرتا؟ تو پھر بندہ نادم ہو کر کہتا ہے مولا مجھے معاف کر، میں بہک گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے دنیا نے اور میری اولاد نے تجھ سے دور کر دیا، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے، تو بندہ کہ میں رب ہوں، تو نے غلطی کی، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کے اوپر اتنے مہربان ہو جاؤ جتنے مہربان خود اس کے گھر والے بھی اس کے اوپر نہ تھے۔
پھر جنت کا بسترا اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، اس کے کفن کو جنتی کفن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے آخری جہنمی کو جب جہنم سے نکالا جائے گا، سب سے آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا، وہ چلے گا تو گرے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے گا، اس کا پورا جسم کالا ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے آب حیات، نہر حیات میں ڈالے گا، اس کا جسم روشن ہوگا، وہ باہر نکلے گا، اللہ کے دربار میں عرض کرے گا مولا، اپنی آنکھوں سے چشمہ دیکھے گا جنت کے قریب اور ایک درخت دیکھے گا اور چڑیوں کی چہچہاٹ کی آواز سنے گا، تو اللہ سے عرض کرے گا مولا تو بڑا کریم ہے، مجھے اس درخت کے قریب کر دینا۔ اللہ فرمائے گا اے بندے میں قریب کر دوں، تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ فرمائے گا مولا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے گا، وہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے گا، اس کے پھل کھائے گا، نہر کا پانی پیے گا۔ اچھا تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھا ہوگا تو اچانک دیکھے گا کہ اس درخت سے خوبصورت درخت سامنے موجود ہے اور اس کی نہر اور اچھی ہے، اس کے پھل اور دکھنے میں اچھے ہیں، تو اللہ سے عرض کرے گا مولا کچھ عرض کروں؟ اللہ فرمائے گا بول۔ مولا مجھے اس درخت کے پاس کر دینا۔ تو اللہ فرمائے گا بندے تو نے کہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا، پھر مانگ رہا ہے، مولا بس یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائے گا جا تجھے میں نے اجازت دی، جا چلا جا اس درخت کے پاس جا کر بیٹھ۔ وہ جائے گا، اس درخت کے نیچے بیٹھ جائے گا، اس کے پھل کھائے گا، اتنے میں دیکھے گا کہ جنت کے قریب ایک اور خوبصورت درخت ہے، اس کے پاس بھی نہر بہ رہی ہے۔ عرض کرے گا مولا ایک اور عرض کروں؟ مجھے اس جنت کے قریب درخت میں کر دینا۔ اللہ فرمائے گا بندے تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگ رہا ہے۔ کہے گا مولا آخری عرض ہے، بس اب میں نے کچھ بھی نہیں مانگنا، مجھے بس یہ عطا کر دے۔ اللہ فرمائے گا جا چلا جا اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جا۔ اب اس درخت کے نیچے جیسے بیٹھے گا تو جنتیوں کی آوازیں سنے گا اور جنت کی ہوائیں لگنا شروع ہوں گی، تو عرض کرے گا مولا ایک اور عرض کروں؟ یہ جنت کے قریب کر دینا، یہ جنت کے اندر تھوڑا سا داخل کر دے، اندر بھلے مجھے محلات نہ ملے، مجھے اور کچھ نہ ملے، وہ جنت کے تھوڑا سا پاس کر دے۔ اللہ فرمائے گا جا جنت کے پاس ہو جائے۔ جب جنت کے پاس آئے گا، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا، عرض کرے گا مولا جنت میں داخل کر دینا۔ اللہ فرمائے گا بندے تو مانگتا جا رہا ہے، تو نے کہا تھا میں مانگوں گا نہیں، تو پھر مانگ رہا ہے۔ وہ کہے گا مولا ایک بس تھوڑا سا اندر کر دے۔ اب بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا بندے ایک مرتبہ میں جتنا مانگنا ہے مانگ لے، ایک مرتبہ مانگ، جتنا مانگنا ہے مانگ لے۔ اب وہ اللہ سے عرض کرے گا مولا مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، محل بھی دے، باغات بھی دے، اتنے درخت بھی دے، اتنی نہریں بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ جب وہ مانگ مانگ کے تھک جائے گا، اللہ فرمائے گا بندے مانگ لیا؟ وہ کہے گا مولا مانگ لیا۔ اللہ فرمائے گا جا جتنا تو نے مانگا ہے میں نے اس سے بھی 10 گنا زیادہ تجھے عطا کر دیا۔ یہ اللہ اسے عطا کر رہا ہے جو سب سے آخری جنتی ہے، جو سب سے آخری جنتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت کی یہ بارش ہو رہی ہے۔ تو سوچیں جو اعلیٰ جنتی ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرمائے گا، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو ذکر و درود کرنے والا ہوگا، اس پر اللہ کی رحمت کی بارشیں کتنی ہوگی۔ اور سنیے محشر کا میدان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، وہ فرمائے گا بندے پڑھ۔ اب بندہ جب نامہ اعمال کھولے گا نا تو اس کے اندر بے شمار گناہ پائے گا۔ اب اسے شرم آئے گی کہ میں اپنے رب کے سامنے یہ سارے گناہ کیسے پڑھوں کہ میں نے اتنے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا اور بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا۔ جب وہ سارے گناہ ختم کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے تو نے پڑھ لیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے پڑھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے جا، جتنے گناہ جو تو نے پڑھے ہیں نا میں نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اچھا جب وہ اللہ کی رحمت کا جوش سنے گا، دیکھے گا کہ میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے، تو وہ جھٹ سے بولے گا کہ یا اللہ یہ تو میں نے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے، ابھی بڑے بڑے گناہ ایسے باقی ہیں کہ جن کو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ تو میں اب پڑھوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرما رہے تھے، حضور اتنا مسکرائے حتیٰ بدت انیابہ، حضور کی داڑھی نظر آنا شروع ہو گئی کہ جب تک اللہ کی رحمت نہیں دیکھی تھی گناہ کو چھپاتا جا رہا تھا، جب اللہ کی رحمت دیکھی ہے تو خود بتا رہا ہے کہ مولا میں نے یہ گناہ کیے، جے میں ویکھا عملہ پلے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اللہ تعالیٰ جہنم سے 2 بندوں کو نکالے گا، ان سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا میرے بندو
ایک بات بتاؤ، کیا میرا نبی تمہارے پاس آیا تھا؟ مولا آیا تھا۔ میری کتاب قرآن وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ مولا آئی تھی۔ تم نے اس کتاب کے احکام بھی سنے تھے؟ جی ہاں مولا ہم نے سنے تھے۔ تو پھر تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ جب شرمسار ہو کر گردن نیچی کریں گے تو اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں جہنم میں ڈال کر تم پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا مولا کوئی ظلم نہیں کیا، ہم مستحق تھے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ جہنم میں واپس چلے جاؤ۔ جب یہ حکم ہوگا کہ جہنم میں واپس چلے جاؤ تو ایک تو بھاگتا ہوا جائے گا، تیزی سے بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، ایک تھوڑا چلے گا پھر رکے گا، پھر چلے گا پھر رکے گا، پھر چلے گا پھر رکے گا۔ اللہ فرشتے کو فرمائے گا دونوں کو پکڑ لو اور ان کو دوبارہ میرے دربار میں لے کر آؤ۔ جب یہ دوبارہ دربار میں آئیں گے تو جو تیزی سے بھاگ رہا ہوگا اللہ اس سے پوچھے گا تجھے جہنم میں مزہ آ رہا تھا؟ جہنم کا عذاب سخت نہیں ہے؟ وہ کہے گا مولا بہت زیادہ سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، آگے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مولا پھر اتنا تیزی سے بھاگتا ہوا کیوں جا رہا تھا؟ وہ کہے گا مولا دنیا میں تیرا ایک حکم نہیں مانا تھا، تو نے جہنم میں ڈال دیا، اب تو نے دوسرا حکم دیا کہ جہنم میں جاؤ، مجھے ڈر تھا کہیں جانے میں دیر ہو جائے تو تو ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے میں تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھے گا تو رکتا رکتا کیوں جا رہا تھا، پیچھے مڑتا کیوں جا رہا تھا؟ وہ کہے گا مولا میں بار بار مڑ مڑ کے تیری رحمت دیکھ رہا تھا، جس رب نے ایک بار جہنم سے نکالا وہ دوبارہ کیسے ڈالے گا، میں مڑ مڑ کے تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اللہ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئے گی، روایت کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں دونوں کو پکڑ کر جنت کے اندر ڈال دو۔ ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمارا رب بڑا رحیم ہے، کچھ قدم بڑھائیں، یقین کریں یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ یار سردی کی راتوں میں اٹھ کر کیسے غسل کریں، سردی کی راتوں میں اٹھ کر کیسے وضو کریں پھر نماز کی طرف آئیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہشیں؟ فرمایا میری دو خواہشیں، ایک خواہش یہ ہے کہ سخت سردی کی رات ہو، ٹھنڈا پانی ہو، علی وضو کر کے ساری رات اللہ کو سجدے کرتا رہے۔ دوبارہ سنیں، سخت سردی کی رات ہو، ٹھنڈا پانی ہو، میں ساری رات وضو کر کے ساری رات اللہ کو سجدے کرتا رہوں۔ اور دوسری خواہش یہ کہ سخت گرمی کے دن ہو، ایسی گرمی ہو کہ اگر پتھر کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو کباب بن جائے، سخت گرمی ہو، علی روزے سے ہو، تلوار ہاتھ میں اور میدان جہاد کے اندر ہو۔ الاعمال یعنی سب سے افضل اعمال، افضل الاعمال احمزوہا، سب سے افضل عمل وہی ہے جس کے اندر مشقت ہو۔ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ یہ دنیا کی زندگی فانی زندگی، ہم نے چلے جانا ہے، ایک دن ہمارا تیجا 40واں ہو رہا ہوگا اور لوگ بیٹھے ہوں گے اور ہمیں ایصال ثواب کر رہے ہوں گے، زندگی گزر جائے گی، آئیں اللہ کی طرف آئے، لیکن آنے سے پہلے ہمیں علم دین سیکھنا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے کہ جس نے علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے دین کے اندر کئی سارے ایسے کام ہیں کہ جو مطلب رائج کر دیے اور جن کی وجہ سے لوگ ایک جوک در جوک چلے آ رہے ہیں اور مطلب اس کے اوپر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے چند چیزیں ابھی قریب میں میرا ایک گاؤں کے اندر تیجے کی یہ 10ویں کی غالباً محفل تھی، اس میں شرکت تھی، تو بیان سے پہلے انہوں نے چند چیزیں میرے سامنے رکھی کہ حضرت اس موضوع پر آپ کلام کیجئے گا، ہمارے گاؤں میں جہالت بڑی ہے، لوگ مطلب عجیب و غریب ان کے اندر معاملات ہیں۔ اب میں چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں میت ہر گھر میں ہوتی ہے، ہم کفن بھی دیتے ہیں، کفن دینے کے بعد بعض اوقات کفن کا کپڑا کاٹنے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر جو ہوتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کفن کے کپڑے کو پھینک دیا جاتا ہے یا دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ مجھ سے سوال ہوا تھا، ابھی ریسنٹلی میں ایک جگہ پر گیا تھا تو کفن کا کپڑا تیار کر رہے تھے، کپڑا بچ گیا، مجھے کال آئی کہ ابھی کپڑا جو بچ گیا ہم اس کا کپڑے کا کیا کریں؟ میں نے کہا کپڑا دیکھیں جیسے رومال ہے، امامہ ہے، یہ کپڑا ہے، کفن کا کپڑا بھی کپڑا ہے، آپ نے کاٹا میت کو پہنا ہے کفن بن گیا ورنہ کپڑا ہے۔ کہا نہیں، وہ ڈر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہا یہ یہاں پر بیٹھ کر عورتیں بات کر رہی ہیں کہ اگر اس کپڑے کو گھر میں رکھا تو میتیں ہوں گی، تو اس کپڑے کو گھر سے باہر نکالو۔ تو یہ کہاں سے لے کر آئے کہ بھائی اگر کفن کا کپڑا گھر کے اندر آ گیا تو گھر کے اندر پھر میتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، چند سال پہلے ایک جگہ پر میں موجود تھا، اتفاق سے ایک گھر میں 2 میتیں ہوئی، ایک کا انتقال ہوا، 10 دن کے بعد دوسرے کا انتقال ہوا۔ جنازہ اٹھانے سے پہلے مجھے ایک شخص نے آ کر کہا کہ یہ گھر میں باتیں چل رہی ہیں کہ میتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو آپ ایک کام کرتے ہیں کہ قبر کے چاروں طرف کنڈے لگاتے اور کنڈے لگانے کے بعد آیت الکرسی یا سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے جائیں اور چاروں طرف یوں دھاگے باندھتے جائیں۔ تو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے موت کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔
اللہ کے بندے، ہم مسلمان ہیں یار، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ موت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کنڈوں پر جب ہم دھاگا باندھیں گے تو کسی کی موت لوہے محفوظ میں مقرر ہوگی تو وہ موت رک جائے گی؟ یہ کس طرح کے کنسپٹ ہم لے کر آ گئے دین کے اندر، کس طرح کے مفروضات. اور ایک اور چیز ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے، گھر میں میت رکھی ہوتی ہے چارپائی کے اوپر، چارپائی کے نیچے، شاید شہروں میں ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہو لیکن گاؤں میں ہوتا ہے، یہ میرے علم میں ہے. چارپائی کے نیچے رکھتے ہیں گیہوں یا گندم ایک کٹوری کے اندر، اور پھر کچھ لوگ آتے ہیں اس کے اندر اوپر پیسے ڈال دیتے ہیں، وہ پیسے رکھتے ہیں، گندم رکھتے ہیں. جیسے جنازہ گھر سے نکلا وہ گندم اور وہ پیسے خیرات کر دیں گے. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ تاکہ میت گھر سے چلی گئی ہے تو اب موت کا سلسلہ رک جائے. یہ اسلامی کنسپٹ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس کی موت مقدر ہے، پوری دنیا مل کر اس کی موت کو روک نہیں سکتی، اور جس کو موت آنی ہے پوری دنیا مل کر اس کو بچا نہیں سکتی. اچھا، ایک اور چیز جو ناجائز تو نہیں ہے لیکن اس پر توجہ دلانا بڑا اچھا، میری توجہ کسی نے دلائی تو میں نے سوچا آپ کے سامنے ذکر کروں. ڈولی کے اوپر، میت کے اوپر عام طور پر قرآن پاک لکھا ہوتا، وہ والی چادر ہم رکھ دیتے ہیں میت کے اوپر. ہم میں سے ہر ذی شعور شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا. اتنا تو سب کو پتا ہے نا کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. جس صفحے پر، جس کپڑے پر قرآن پاک لکھا ہو اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو کوشش کیا کریں میت کے اوپر جو چادر، بعض اوقات تو پاؤں تک وہ چادر جاری ہوتی ہے، تو کہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہے. کچھ نادان لوگ قبر کے اوپر یہ چادر ڈال دیتے ہیں، میت کے اوپر ڈالی، اس کے بعد وہ مردے کو تدفین کرنے کے بعد وہ قبر کے اوپر وہ 4 کل لکھے ہوتے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے. وہ آپ نے کتنی بے حرمتی ہوتی ہے قرآن پاک کی. تو اس سے بھی کوشش کیا کریں، اجتناب کریں. آپ سادی چادر